وراثت آدم اور عطی خداوندی، حضرت شیس علیہ السلام کا قصہ۔ یہ کہانی زمانوں کے آغاز کی ہے، جب دنیا ابھی نئی تھی اور زمین پر اللہ کے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کا سایہ تھا۔ یہ حکایت ایک ایسے گھر کی ہے جس نے عظیم نعمت بھی دیکھی اور ناقابل تلافی غم بھی سہا۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی پرہمت ہستی کا جو غم کے بعد عطا ہوا، جس نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا اور جس کی نسل سے آگے چل کر نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ وہ عطی خداوندی ہے جو اندھیرے کے بعد روشنی بن کر آیا۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں زندگی کی رونقیں اور ہنسی گونجتی تھی۔ پھر وہ ناقابل یقین اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا جب ایک بیٹے قابیل نے دوسرے بھائی حابیل کا خون ناحق بہا دیا۔ وہ گھر جو نیکی اور عبادت کا مرکز تھا، ایک گہری اور ناقابل برداشت خاموشی میں ڈوب گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے اور زمین پر قتل کا یہ پہلا نشان ہمیشہ کے لیے غم کی ایک لکیر کھینچ گیا۔ اسی المناک ماحول میں جب وہ گھر بکھر چکا تھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا دل کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور رب کی طرف سے ایک بدلہ تھا، اسی لیے ان کا نام شیس رکھا گیا، یعنی عطیہ یا بدلہ۔ حابیل کے غم کے بدلے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا نیک فرزند۔ حضرت شیس علیہ السلام شروع سے ہی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے والے نہایت فرما بردار اور متقی تھے۔ ان کی تربیت حضرت آدم علیہ السلام نے خاص دعا، توجہ اور محبت کے ساتھ فرمائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبوت اور دین کی امانت اب اسی بیٹے کو سونپنی ہے۔ کئی سال گزر گئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر آ پہنچا۔ ایک تاریخی لمحے میں اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں خاندان کے درمیان حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ان کے کاندھوں پر صرف ایک باپ کی ذمہ داری نہیں آئی، بلکہ انہیں اپنی نبوت کی تعلیمات، آسمانی صحیفے اور اللہ کی وہ تمام امانتیں سونپ دی گئیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے تھیں۔ یوں حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر اللہ کے دین کے نگہبان بنے، ایک بھاری ذمہ داری مگر ایک عظیم شرف۔ دعوت اور نبوت کی مشعل۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں دنیا ابھی نئی تھی، مگر برائی کے بیج پہلے ہی بوئے جا چکے تھے۔ قابیل کی نسل میں سرکشی، دنیا پرستی اور نافرمانی کے آثار گہرے ہو رہے تھے، دل سخت ہو رہے تھے اور حق کی آواز دھیمی پڑ رہی تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت شیس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے شرک، ظلم اور فساد سے روکا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ رکھا جیسے اندھیرے میں جلتا چراغ۔ وہ لوگوں کو بار بار یاد دلاتے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی جس نے آدم اور حوا کو بہکایا تھا۔ اس کے وسوسوں سے بچو ورنہ دل کی روشنی بجھ جائے گی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے لوگوں کو سچ بولنے، انصاف کرنے، پاکیزگی اختیار کرنے اور نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان پر کئی صحیفے نازل ہوئے جن میں عبادات، اخلاق اور زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے تھے۔ آپ کا دور امن، عبادت اور دینداری کا دور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نہایت سادہ اور عابدانہ زندگی گزارتے رہے۔ دنیا کی چمک دمک ان کے قدموں میں تھی، مگر دل آخرت سے بندھا ہوا تھا۔ ان کی پوری زندگی عبادت، ذکر اور تعلیم دین کے گرد گھومتی تھی۔ اللہ نے ان کے عمل اور تقویز کی برکت سے ان کی نسل میں بھی نیکی اور صالحیت کو قائم رکھا۔ ان کی اولاد میں نیک اور صالح لوگ پیدا ہوئے اور اسی پاکیزہ سلسلے سے صدیوں بعد حضرت ادریس علیہ السلام جیسے عظیم نبی تشریف لائے، گویا ہدایت کا چراغ نسل در نسل روشن ہوتا رہا۔ ایک طویل عمر گزارنے کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے وفات پائی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر اہل ایمان غمگین ہوئے تھے، اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام کے وصال پر بھی اہل ایمان کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، مگر جسم تو مٹی میں سو گیا، مگر ان کی تعلیمات زندہ رہیں اور آگے کی نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی حفاظت طاقت یا کثرت سے نہیں، بلکہ تقویز، علم اور صبر سے ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے خاموشی کے ساتھ دین کو سنبھالا اور آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ آخر میں اہم وضاحت۔ یہ پوری داستان ان روایات اور تاریخی منقولات پر مبنی ہے جو مفسرین، قصہ نگار، علماء اور سیر کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، جن میں تفصیل، اعداد و شمار اور واقعات کے انداز میں باہمی اختلاف بھی موجود ہے۔
ان میں سے بہت سی باتیں قطعی نہیں، نہ ہی یہ سب ایمان کے بنیادی عقائد میں شامل ہیں۔ ایمان کے لیے اصل بنیاد قرآن، صحیح احادیث اور متفق علیہ عقائد ہیں۔ اس لیے جو بھی شخص حقیقت کو گہرائی سے جاننا چاہے، اسے چاہیے کہ مستند اور معتبر علماء کرام سے بالمشافہ یا معتبر درسی کتابوں کے ذریعے رجوع کرے۔ وہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ کون سی بات مضبوط دلیل پر قائم ہے اور کون سی محض ضعیف یا اختلافی روایت ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے ہمیشہ اہل علم، متقی اور معتبر علماء کرام سے رجوع کریں اور قصوں کو عبرت و نصیحت کی حد تک رکھیں۔ عقیدہ ہمیشہ مضبوط اور ثابت دلائل پر قائم رہنا چاہیے۔